ایک شخص جو بہت زیادہ عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، نوافل پڑھتا ہو، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہو، جسے ہم عابد کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک شخص جو عالم دین ہے لیکن صرف فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ کی پابندی کرتا ہے، بہت زیادہ نوافل ادا نہیں کر پاتا، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے اور مشکات میں اس کا نمبر 213 ہے۔ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدهما عابد والآخر عالم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم على العابد كفضل على ادناکم ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته واہل السماوات والارض حتى النملة في جوہرها وحتى الحوت لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ رواہ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخصوں کا ذکر ہوا جن میں سے ایک عابد ہے اور دوسرا عالم ہے، تو حضور نے فرمایا کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا پر، اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین والے حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں سلاد بھیجتے ہیں لوگوں کو علم دین سکھانے والے پر، تو اسے ترمذی میں روایت کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ عبادت گزار ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ عالم دین ہیں اور با عمل عالم دین ہیں، یعنی آپ خود بھی فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ کی پابندی کرتے ہیں، حرام مکروہ تحریمی اشاعت سے بچتے ہیں، اب اس کے بعد آپ اپنا باقی وقت علم دین پھیلانے میں، لوگوں کو علم سکھانے میں صرف کرتے ہیں، تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے مجھے تمہارے ادنا پر۔ تو آپ سوچیں کہ حضور کو کس قدر فضیلت تھی۔ کسی اگر اس سے یہ مراد بھی لے لیا جائے کہ سامنے جو صحابہ بیٹھے ہیں اس میں کسی ادنا صحابی پر، تو حضور کو ایک صحابی پر کس قدر فضیلت ملی ہوئی تھی، تو اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک عالم کی بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ معاشرے میں یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ عالم کی پکڑ بہت زیادہ ہے، ضرور پکڑ زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم دین حاصل نہ کیا جائے۔ یا بعض لوگ اس طرف نظر آتے ہیں کہ یہ سب چھوڑو، بس اللہ اللہ کرو، اپنے نوافل پڑھو، تہجد پڑھو، پورا دن ہاتھ میں تسبیح لے کے گھومتے رہو۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، یہ اچھی باتیں ہیں، لیکن جو اصل کمال ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ نوافل کی پابندی کریں وہاں پر آپ کے پاس وافر علم ہو اور آپ علماء کی وراثت یعنی جو علم ہے اسے پھیلانے میں کام آ سکیں، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور پھر دیکھیں کتنی فضیلت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں، مچھلیاں پانی میں، ویسے شخص پر صلات بھیجتی ہیں کہ جو علم دین سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔